लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बढ़ते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। सबसे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत का केस जो निकाह का चल रहा है, उसका फैसला महफूज कर लिया गया था रात को। अब कुछ देर पहले इसका फैसला आने को है और शेख रशीद के खिलाफ घेरा तंग। 9 मई के गवाह ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। शेख रशीद और शेख राशिद के खिलाफ अदालत ने 6 फरवरी को उनको तलब कर लिया है समेत बानिए चेयरमैन के। और सबसे पहले इद्दत के निकाह का केस जो इस टाइम जज कुदरतुल्लाह की उसकी समाअत कर रहे हैं, और कल जो उसका फैसला महफूज किया गया था, अब से कुछ देर बाद ये फैसला आने वाला है। और ये फैसला मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दूं कि बानिए चेयरमैन और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत का निकाह का केस, बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी के में से बनी गाला से अडियाला जेल लाया गया। और फिर उसके बाद जो बुशरा बीबी के से जो पूछा है उनके जो वकील सफाई ने, उसमें पूछा है कि बुशरा बीबी ने जवाब दिया है कि खावा मानिका ने जुबानी मुझे तलाक दी 2017 में। बुशरा बीबी अप्रैल से अगस्त तक 2017 तक मैंने इद्दत का दुरानिया गुजारा। अगस्त 2017 में मैं अपनी वालदा के घर लाहौर शिफ्ट हो गई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीए से एक ही निकाह हुआ है। और सीनियर सिविल जज और कुदरतुल्लाह जो जज हैं, जो सीनियर जजेस हैं, उन्होंने 14 घंटे तवील इसकी समाअत की। ये अब से सबसे ज़्यादा तवील समाअत है। इससे पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर में तकरीबन 12 घंटे समाअत जारी रही थी। लेकिन कल जो समाअत जो सीनियर जो जज है कुदरतुल्लाह, उन्होंने 14 घंटे ये शरई निकाह की समाअत का दुरानिया रहा। इतनी लंबी समाअत जिसमें 4 गवाहान भी पेश हुए, ओन चौधरी, खावर मानिका, मुफ्ती सईद, और जो खावर मानिका का जो मुलाजिम है वो भी इसमें पेश हुआ। उसमें जो मुलाजिम था लतीफ़ उसका नाम था। और उसके बाद जब ये उन्होंने बुशरा बीबी ने अपना बयान दिया कि मेरा एक ही निकाह हुआ है इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद जब गवाहान का टाइम आया तो ओन चौधरी जब रोस्टम पे आए और बुशरा बीबी के वकील ने ओन चौधरी के साथ तल्ख कलामी हुई और आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजी, जिसमें खावर मानिका के साथ भी आपको याद है कि इस तरह ही तल्ख कलामी हुई थी बुशरा बीबी के वकील के साथ। फिर जज जो कुदरतुल्लाह उन्होंने आके उनको समझाया दोनों को, और फिर उनको खावर मानिका बाहर चले गए। फिर उन्होंने धमकियां दी खावर मानिका ने बुशरा बीबी के वकील को, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें उठवा दूंगा। इसी तरह ओन चौधरी और जो बुशरा बीबी के वकील है, जब जिरा हो रही थी तो ओन चौधरी भी गुस्से में आ गए। जब उनसे घड़ी का सवाल पूछा तो ओन चौधरी भी आपे से बाहर हो गए, क्योंकि अब उनका टाइम है। और ये वो लोग हैं जो इमरान खान की वजह से पहचाने जाते थे, जिनकी अपनी कोई शख्सियत नहीं थी। ओन चौधरी को कोई जानता ही नहीं था। जब ये इमरान खान की पार्टी में आए फिर उनका शुरू हो गए कि ये ओन चौधरी साहब हैं। अब वही ओन चौधरी साहब इमरान खान के वादा माफ गवाह बन गए हैं उनके खिलाफ शरई निकाह में जो बुशरा बीबी और इमरान खान का हुआ है। उसमें ओन चौधरी ने जब उनमें बतौर गवाहान पेश हुए, उसमें उस गवाहान में 4 गवाह पेश हुए जिसमें ओन चौधरी भी थे। और जब वकील सफाई ने ओन चौधरी से सवाल पूछा कि आप बताएं, और उन्होंने कहा कि मैं साफ साफ कहूंगा, और उन्होंने अपना जो 342 का जो बयान था वो भी रिकॉर्ड करवाया ओन चौधरी ने। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की दौराने इद्दत निकाह हुआ है, और ये कैसा शख्स है और ये कैसे इमरान खान है कि जिसने एक सुनहरा ख्वाब दिखाने का मतलब है कि नौजवान नस्ल को ख़राब किया, रियासी अदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने नौजवानों को इस्तेमाल किया।
یہ نیا پاکستان کیا پرانا پاکستان بھی نہیں دیا اور عوام کو گمراہ کیا. آج لوگوں کو چور چور کہنے والے آج خود توشہ خانہ میں چوری کرتے ہوئے جیل کے اندر ہیں اور ملک کو کے خلاف سازش کرنے بھی جیل کے اندر سزا کاٹ رہے ہیں. یہ متفق عمل کہتے ہیں اس کو. یہ اون چودھری صاحب نے کہا. اس کے بعد جرا مکمل ہی اون چودھری خاور ماں نے کہا مفتی سعید اور ملازم لطیف کے خلاف جرا مکمل کی اور پھر پی ٹی آئی کے وکلاء نے کی جانب سے پھر یہ بربریت کی درخواست دائر کی گئی جو دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد جج قدرت اللہ نے ان دوران پی ٹی آئی کی جو بربریت کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی. پھر ان کو 13 سوالات دیے گئے بشرا بی بی اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو. پھر ان کے بعد 13 سوال کے بعد 342 کا بیان ریکارڈ کروایا گیا بانی چیئرمین اور بشرا بی بی کے. اس کے بعد سینئر جج سول جج قدرت اللہ نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا جو کہ اب کچھ دیر بعد ہی سنایا جائے گا. 1:30 بجے کا ٹائم ہے لیکن عمران خان کی ہیٹ ٹرک ہو چکی ہے اور یہ فیصلہ ابھی 1:30 بجے آنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے, آرڈر ہو چکا ہے اور ہیٹ ٹرک عمران خان صاحب کی ہو چکی ہے. پہلے توشہ خانہ سائفر, اب شرعی نکاح میں 1:30 بجے پہلے 1 بجے کا فیصلہ آنا تھا, اب 1:30 بجے کا ٹائم ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آنے والا ہے اور عمران خان صاحب کی ہیٹ ٹرک ہوگی. کل جو سماعت ہم نے دیکھی جیسے جج قدرت اللہ نے ان کو درخواست دی عمران خان نے بربریت کی, لیکن فریقین کے سننے کے بعد نہ وکیل صفائی نہ گواہان کو عمران خان کے سنا ہے. یہ پہلا ہے جبکہ برسٹر گوہر نے کہا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے, ہمیں اپنے گواہان پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی. پہلی بار ایسے ٹرائل چل رہے ہیں جن میں صفائی دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی, یہ برسٹر گوہر نے کہا ہے. شیخ بانی چیئرمین اور شیخ رشید 9 مئی کے کیس میں ان کو 6 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے اور کون کون مادہ معاف گواہ بنے ہیں اور شیخ رشید کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے. اور اسی کیس میں شیخ رشید اڈیالہ جیل میں بھی قید ہیں اور اب ان کے خلاف 3 وعدہ معاف گواہ بھی تیار ہو گئے ہیں. اور یہ کون کون سے وعدہ معاف گواہ ہیں اور کن کن رہنماؤں کا نام آیا ہے یہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. شیخ رشید اور بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمہ درج. ATC عدالت نے بانی چیئرمین اور شیخ رشید شیخ راشد کو 6 فروری کو طلب کر لیا ہے. راجہ بشارت, شیخ راشد شفیق, اعجاز خان اور راشد حفیظ کو بھی اسی مواد پر بلایا جائے گا. شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں 9 مئی کی پلاننگ کی گئی. اجمل صابر جو NA-53 سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار ہے, اجمل صابر نے بھی بیان ریکارڈ کرا دیا ہے. صداقت عباسی, واصف قیوم, عمر تنویر بٹ نے بھی 154 کا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. اب اس میں جو اجمل صابر ہیں NA-53 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور یہ شیخ رشید کے حلقے سے ہی پی ٹی آئی کے امیدوار ہے اور انہی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے ہیں. اور راجہ بشارت جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور جو گوجرا سے لڑ رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ کاف لیگ میں تھے, ان کے خلاف بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. اور شیخ راشد جو وہ بھی NA کا الیکشن لڑے قلم دواز سے, ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا. یہ بھتیجے ہیں شیخ رشید کے, ان کے خلاف بھی 9 مئی کے کیس میں ان کو 6 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو صداقت عباسی ویل ناؤن ہے, آپ نے پتہ ہے کہ جیسے وہ روپوش ہوئے 9 مئی کے بعد ان کا انٹرویو ہوا, اس کے بعد وہ غائب ہو گئے, انہوں نے سیاست سے لا تعلقی اختیار کر دی. واصف قیوم جو ڈپٹی سپیکر تھے پنجاب کے, میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, ایک نوجوان لڑکا ہے اور بڑا اچھا ویل ایجوکیٹڈ بندہ ہے, لیکن
وہ عمران خان کا ڈائی ہارڈ ورکر تھا اور وہ کہتا تھا کہ عمران خان ہے، لیکن اب جب سے 9 مئی ہوئی ہے اس کے بعد وہ روح پوش تھے، اچانک وہ منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے 154 کا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ عمر تنویر بٹ بھی روح پوش تھے، انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ اس کے بعد اب وعدہ معاف گواہ بنیں گے 9 مئی کے مقدمات میں شیخ رشید اور بانی چیئرمین کے خلاف اور شیخ راشد اور راجہ بشارت کے خلاف، اور یہ لوگ اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آنا شروع کر دیں گے، سارا کچھ عمران خان پہ ڈال دیں گے اور خود ہاتھ صاف کر باہر نکل جائیں گے۔ اور جب میلہ سجا ہوتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ آتے ہیں، جب چڑیاں چگ جاتی ہیں کھیت جو اس کے ہزاروں مالی ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا۔ جب مشکل وقت آتا ہے، جب ہم نے دیکھا زمان پارک میں میلہ لگا ہوا تھا، یہی واسف قیوم، یہی صداقت عباسی، یہی عمر تنویر بٹ وہاں پہ آتے تھے اور نعرے لگاتے تھے، انٹرویو دیتے تھے۔ ہم نے بھی واسف قیوم ڈپٹی سپیکر تھے، ان کا انٹرویو کیا، تب وہ بڑے ڈائی ہارڈ فین تھے عمران خان کے۔ جیسے ہی مصیبت آئی 9 مئی کی اور پھر سارے ہی چڑیاں کھیتوں سے اڑ کر دوڑ گئیں، پھر میلے ویران ہو گئے اور پھر اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے گئے۔ اب یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں اور عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ شیخ رشید کو اپنی سیٹ بھی نہیں جیتیں گے، اور یہ سارا ترازو کے پلڑے برابر کرنے والی بات ہے، جیسے مریم نواز نے کہا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان نے آج سے 1.5 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ میں جیل کے اندر ہوں گا 2024 میں اور نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے۔ جیسے 2018 میں نواز شریف اندر تھے اور میں وزیر اعظم بنا تھا، اسی طرح نواز شریف 2024 میں وزیر اعظم بنیں گے اور میں جیل کے اندر ہوں گا اور میری پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، اور اس طرح یہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے تھے۔ یہ لندن پلان تھا، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ آج سے 1.25 سال یا 1.5 سال پہلے یہ انہوں نے بات کی تھی زمان پارک میں، اور وہی بات نکلی کہ عمران خان جیل کے اندر، نواز شریف چوتھی دفعہ کا وزیر بننے کے لیے تیاریاں مکمل، اور پارٹی تتر بتر، اور اس طرح ان کی یہ بات کسی حد تک بھی کہی جا سکتی ہے۔ اور مریم نواز جو کہتی ترازو کے پلڑے برابر، اب ترازو کے پلڑے بالکل برابر ہو چکے ہیں، اور لگتا ہے کہ سارے پلڑے نواز شریف کی طرف جھک گئے ہیں، اور اس طرح نواز شریف کو چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو ان کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کے پاس بیل آئیکن آ رہی ہے، اس کو آل کریں۔ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔